تو مجھے تو یہ لوگ بہت ہی ایک پولائٹ اور بہت ہی ایک اچھے اخلاق والے. اور پھر بڑی بات ہے صفائی, اتنی غربت کے باوجود ان علاقوں میں صفائی بہت ہے بھائی. ایک سال میں 50,000 اس سال میں یعنی آج تک ماشاء اللہ, اس سے کیا اللہ کی نعمت ہوگی. ایک سال میں 50,000 لوگ ماشاء اللہ آئرہ کے ذریعے مسلمان ہوئے. اللہ ان کی محنت کو قبول کرے, صدقہ جاریہ بنائے. ہوتا یہ ہے کہ ہم جہاد کو اور دعوت کو مکس کر دیتے ہیں. جو میدان جنگ کے اصول ہیں وہ دعوت پہ فٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو بہت مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات, میں ہوں عبداللہ پنجوانی اور یہ ہے دعویٰ لیگسیز. ہمارا ایک اسپیشل گیسٹ کے ساتھ ہمارا منور ایک ہستی اور مہمان اور معزز مہمان مفتی طارق مسعود. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے لگا آپ کو ملاوی؟ الحمدللہ بہت اچھا ہے ملاوی, اور یہ خاص طور پہ یہ شہر جو ہے بلین ٹائر, جی بہت ہی خوبصورت شہر ہے ماشاء اللہ. تو وہ پوڈ کاسٹ برابر شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسے سوال پوچھتے ہیں کہ دوسرے جو آڈینس ہے اور جو ہم عوام ہے آپ سے زیادہ تعلق رابطہ کر سکتے ہیں. جی آپ جیسے مرضی سوال پوچھیں. جی ٹھیک ہے. تو یہ مفتی طارق مسعود, ایک مفتی کا لفظ کو تھوڑا سا چھوڑ کر یہ طارق مسعود جب نوجوان تھے تو پھر آپ کا کچھ ہابیز اور انٹرسٹ ایسے کچھ تھے جو ابھی تک باقی ہے؟ ہاں, میرے جو ہابیز تھے نا, جانور پالنا, میں اینیمل لورز میں سے ہوں بچپن سے ہی. تو والد صاحب ہمارے نیوی میں تھے. وہ بہت ہی ایک یوں سمجھیں کہ ڈسپلن ان کی لائف تھی, تو وہ جانور نہیں پالنے دیتے تھے ہمیں. ٹھیک ہے, تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے مرغی پالی ہوئی تھی, اس نے اتنی بڑی بیٹ کر دی گھر میں. ہاں, تو والد صاحب بہت غصے ہوئے تھے. تو لیکن جب میں خود والد بن گیا تو اب میں اپنے شوق پورے کر رہا ہوں اینیملز پالنے کا. اور پھر کرکٹر تھا میں, کھلاڑی تھا, کھیلا کرتا تھا. یہ 2-4 جو سب بچوں کے شوق ہوتے ہیں, اس طرح کے شوق تھے میرے. ماشاء اللہ قبول فرمائے. جزاک اللہ. میں جو جس ادارے میں پڑھتا ہوں مدرسہ عثمانیہ, اس میں الحمدللہ ہر 2 ہفتے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک بسم یا انجمن کا جو پروگرام ہوتا ہے, اور وہاں پر ہم کو سکھاتا ہے کیسے انداز یعنی بیانات کرنے کا اور سب. تو پھر مجھے یہ پوچھنا تھا سب کہ آپ کا جو یہ انداز ہے اور جیسے آپ نے سیکھا ہے تقریر دینے کا, اور یہ کانفیڈنس جو ہے کب سے شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا؟ دیکھیں, کانفیڈنس تو انسان کے اپنے اندر کی وہ چیز ہے نا, وہ سیکھنے کی چیز نہیں ہے. کانفیڈنس تو ہر شخص کا اللہ نے ایک لیول الگ رکھا ہے. بعض لوگ فطرتاً بہت ہی ان کے اندر اعتماد ہوتا ہے, کانفیڈنس ہوتا ہے, بعض لوگوں میں نہیں ہوتا. کانفیڈنس کا تعلق تو آپ کے دل اور دماغ سے ہے, اور اس سے بھی ہے کہ آپ کا تجربہ کسی چیز میں کتنا ہے. جب آپ کوئی نیا کام کرتے ہیں, پہلی شادی ہوتی ہے تو گھبراتا ہے آدمی, پھر کانفیڈنس ہو جاتا ہے تو شادیوں پہ شادیاں ہوتی رہتی ہیں اس کی. ٹھیک ہے, تو جس کام میں آپ کو تجربہ نہیں ہوتا اس میں آپ کانفیڈینشلی وہ کام کرتے نہیں ہو. جب پائلٹ جہاز پہلی دفعہ اڑاتا ہے تو گھبراتا ہے نا. آپ جب گاڑی پہلی دفعہ چلاتے ہیں تو ڈرتے ہیں, اس کے بعد کتنا آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. تو میں نے بھی جب زندگی میں پہلی دفعہ بیان کیا تھا, میری عمر 13-14 سال تھی, تو شاید مجھ میں وہ کانفیڈنس نہیں تھا اس وقت. تو کرتے کرتے کانفیڈنس پیدا ہو گیا. باقی یہ بیان کا طریقہ میں نے کہاں سے سیکھا, یہ سیکھا نہیں ہے, یہ نیچرل ہے. تو کیونکہ میں نے کبھی اپنے آپ کو خطیب سمجھا ہی نہیں ہے, اور کبھی اپنے آپ کو واعظ سمجھا ہی نہیں ہے. کبھی میں نے یہ ارادہ ہی نہیں کیا کہ میں واعظ اور تقریر میں خاص اسٹیج تک پہنچوں, لہذا میں تقریر سیکھوں اور پھر میں گرما گرم تقریریں کروں. تو میں نے ہمیشہ یہ کیا کہ بھائی جو دین کی بات ہے آپ نارمل وے میں, نیچرل وے میں, جو آپ کا اپنا وے ہے اس میں آپ لوگوں تک پہنچا دیں. اس میں اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو لوگوں کو آپ موقع دیں کہ میری غلطیوں کی اصلاح کریں. مجھے یاد ہے میں نے جب بھی بیان کیا اپنے دوستوں کو کہا میرے بیان میں آپ کو کوئی غلطی لگے تو مجھے بتا دیا کریں. 2006 کی بات ہے, میں بیان کر رہا تھا تو میرے 2-4 دوستوں نے کہا بیان میں بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہو, یہ اچھا نہیں لگ رہا. تو مجھے واقعی احساس ہوا کہ میں بہت جذباتی ہو رہا ہوں. تو میں نے اپنی اصلاح کر لی, اس جذباتی پن کو کم کیا کہ یہ بات آرام سے بتائی جا سکتی ہے, اس میں اتنا چیخنا چلانا کیوں ہے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے میرے ایک دوست نے بیان کے بعد مجھے کہا کہ آپ بیان میں ہاتھ بہت ہلا رہے ہو, اس میں تو یوں کر کے ہاتھ ہلانا. تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور مجھے احساس ہوا کہ واقعی غیر ضروری جو باڈی لینگویج ہے وہ غلط ہے. تو جب بھی آپ کوئی کام کریں آپ دوسرے کو موقع دیں کہ وہ آپ کی خامیاں نکالے.
تو آج بھی میرے دوست ہیں, پہلے بھی سب کو میں نے اجازت دی ہوئی ہے بھائی میرے بیان میں کوئی فالٹ نظر آئے, کوئی غلط بات ہو, کوئی حدیث میں نے ضعیف سنا دی, بعد میں پتہ چلا وہ صحیح حدیث ہے, صحیح نہیں ہے, وہ ضعیف ہے, تو مجھے بتاؤ آپ. تو اس کے لیے میں نے اپنا ظرف کھلا رکھا ہوا ہے. تو اپنے آپ کو میں نے کبھی یہ سمجھا ہی نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا خطیب ہوں یا کوئی بہت بڑا بزرگ ہوں یا کوئی بہت بڑا عالم ہوں کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی. بھائی ہم آپ کی طرح کے انسان ہیں, تو ہم سے غلطیاں ہوں گی, آپ بتا دو, ہم مان لیں گے غلطی. تو یہ طریقہ ایسا ہے جس سے انسان نہ خود ٹینشن میں آتا ہے. دیکھیں ٹینشن جب ہوتی ہے جب آپ شیطان کے ٹریک پہ چلتے ہیں. شیطان کو اللہ نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو, شیطان کو چاہیے تمیز سے سجدہ کر لیتا تو سکون میں رہتا. کیا خیال ہے؟ آج بھی سکون میں ہوتا, سب سکون ہوتے, سب سکون میں ہوتے, خود بھی ٹینشن فری لائف گزارتا. وہ اڑ گیا, اس نے بولا نہیں میں انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اسی پہ اڑ کے بڑا ہی غرق ہو گیا. تو یہ جو اڑیل پن ہے نا, اڑیل پن, یہ انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے. شیطان نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا تھا, تو ہم نے بڑوں سے یہی سنا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھنا چھوڑ دو آپ. اور لوگ آپ کو خراب کرتے ہیں, جو آپ کے عقیدت والے ہیں نا, وہ آپ کی تعریفیں کر کر کے آپ کو سر پہ چڑھا دیتے ہیں. ان سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. تو ابھی بھی اللہ کا شکر ہے, ہمیں یہی ہے کہ ہم نہ کوئی خطیب ہیں, نہ کوئی واعظ ہیں, نہ کوئی بہت نیک ہیں. ہم ایسے ہی ہیں جیسے ساری دنیا کے انسان ہوتے ہیں. تو آپ اگر نیک ہیں تو بھائی تنہائیوں میں نیک بنے, آپ برائیاں چھوڑیں, آپ تنہائیوں میں اللہ سے تعلق پیدا کریں. تو وہ اللہ کی نظر میں اگر آپ ہیں تو ہیں, پبلک کے کہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. ماشاءاللہ زیادہ لمبی نصیحت کر دی میں نے. الحمدللہ, جتنا زیادہ اتنا اچھا الحمدللہ. تو اس جیسا کہ ہم نے شروع کیا وہ ملاوی کے بارے میں, تو پھر یہ آپ کے دوسری مرتبہ ہے ملاوی میں؟ میں دوسری مرتبہ آیا ہوں ملاوی. فرسٹ ٹائم میں بہت تھوڑے دیر ٹائم کے لیے آیا تھا, زیمبیا سے آیا اور بیان کر کے واپس چلا گیا تھا. تو اب تو اترا ہی ملاوی میں ہوں میں. اچھا ماشاءاللہ, کتنے دیر کے لیے؟ یہ دیکھیں جب میرا سفر ہوتا ہے نا کہیں, جو ہوسٹ ہے تو میں اس کو امیر بناتا ہوں, اس کو ہدف بتا دیتا ہوں کہ بھائی آپ نے ایک دن میں ایک سے زیادہ بیان نہیں رکھنا میرا کہیں. تو یہ میری طرف سے شرط ہے, کیونکہ بار بار بول بول کے گلا بیٹھ جاتا ہے, دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو 24 گھنٹے میں ایک سے زیادہ بیان نہیں ہوگا. واپسی میری اس ڈیٹ سے پہلے ہو جانی چاہیے. اس کے بعد میں نہیں ٹینشن اٹھاتا. میں کہتا ہوں یہ ٹینشن بھی تم ہی اٹھاؤ گے. تو اب مجھے نہیں پتا ملاوی کتنے دن ٹھہرنا ہے, آج جانا ہے, کل جانا ہے, کیونکہ میں جب آ گیا تو ہوسٹ جو ہمارے میزبان تھے ان کے ہاتھوں یرغ معلوم ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ پتا ہے میری کس ڈیٹ کو واپسی ہے, اور مجھے یہ پتا ہے 24 گھنٹے میں ایک سے زیادہ بیان نہیں ہوگا میرا. باؤنڈری. اس کے بعد میں نے کہا بھائی جو بھی, اب مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, کسی بھی سفر میں نہیں پتا ہوتا کہ کس دن میں نے کہاں جانا ہے, صبح ناشتہ کہاں ہے, دوپہر کا کھانا کدھر ہے, رات کو کہاں اسٹے کرنا ہے. اور یہ میں لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ٹینشن مت لیا کرو چیزوں کی. دیکھیں سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر بنا دیا کرتے تھے نا, 2 افراد بھی ہوتے تھے تو ایک کو امیر بناتے تھے. امیر کا کام ہے ٹینشن لے وہ. تو میں بھی یہی کرتا ہوں, جب سفر پہ جا رہا ہوں تو جس نے مجھے بلایا ہے ٹینشن وہ اٹھائے گا, پروگرام وہ بنائے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے مجھے نہیں پتا کب تک رہنا ہے. وہ کوچ ہوتے ہیں اور ہم بیٹسمین. ہاں جی. تو آپ کا جو وزٹ ہے, جو اسٹے ہے آپ کا ملاوی میں, جتنے لوگوں سے آپ نے انٹریکٹ کیا ہے اور جتنے لوگوں سے بات چیت کیا ہے, ملے ہیں ملاوی میں, آپ نے کچھ خصوصیت دیکھا ہے ملاوی لوگوں میں؟ یہاں کے جو سیاہ فام لوگ ہیں نا, جو اصل مقامی ہیں, مجھے دیکھنے میں یہ بڑے ڈینجرس لگتے ہیں, خطرناک, لیکن یہ بڑے میٹھے لوگ ہیں. ان میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے, رسپیکٹ بہت دیتے ہیں. بہت دفعہ دیکھا دور سے سلام کرتے ہیں. جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے تو یہ لوگ بہت ہی ایک پولائٹ اور بہت ہی ایک اچھے اخلاق والے. اور پھر بڑی بات ہے صفائی, اتنی غربت کے باوجود ان علاقوں میں صفائی بہت ہے. پاکستان میں آپ اگر غریب علاقوں میں جائیں یا انڈیا میں آپ غریب علاقوں میں جائیں تو آپ کو بہت گندگی نظر آئے گی, لیکن یہاں میں نے غریب علاقے بھی دیکھے ہیں, بہت غریب علاقے, ان میں بھی صفائی ہے. تو یہ مجھے اس کنٹری کا ایک بہت اچھا ایک پہلو جو میرے سامنے آیا ہے سوسائٹی کا. اور یہاں پر جو ملاوی میں جتنے سب آپ نے مساجد دیکھے ہیں اور جو دعویٰ آرگنائزیشن جو سب, وہ کیسے تھے؟ دیکھیں 2 چیزیں مجھے بہت ہی اچھی لگی ہیں. ایک تو دینی مدارس یہاں پہ بہت بنائے ہیں گجراتیوں نے, صورتیوں نے, اور انڈیا پاکستان سے لوگ آ کے وہاں محنت کر رہے ہیں. ایک چیز کی کمی کا مجھے بہت احساس تھا کہ غیر مسلموں کو ٹھکانے لگانے کے لیے, ٹھکانے کا مطلب یہ کہ ان کو سنبھالنے کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے.
کل رات آپ شاید میرے بیان میں تھے, میں نے بیان میں بھی یہ بات کہی, بھیا غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے, مدارس تو ہیں, وہ تو عالم بنائے نا, تو ہر غیر مسلم نے عالم تھوڑی بننا ہے, بیسک اسلامی نالج بھی تو ہونی چاہیے. لیکن آج آئرہ جو آپ لوگ کا ادارہ ہے اس میں آ کے یہ بھی اشکال دور ہو گیا. ماشاءاللہ اتنا آرگنائز ادارہ آپ لوگوں کا, اور غیر مسلموں کے لیے اتنا اچھا ادارہ آپ لوگوں نے بنایا, ان کو بنیادی تعلیمات بھی دے رہے ہیں. تو یہ بھی الحمدللہ ایک کمی تھی سوسائٹی میں, وہ بھی الحمدللہ آپ لوگوں نے پوری کر دی. بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ یہاں پر آئے, اور الحمدللہ جیسا کہ پریزنٹیشن میں بھی دیکھا آپ نے, آج تک یعنی December 1 تک 50,000 اس سال میں الحمدللہ شہادہ ہوئے, اور پچھلے سال پورے سال میں 33,000 شہادہ ہوئے ہیں. لیکن یہ کوانٹٹی کا بڑھانے کا ہے, لیکن کوالٹی کیسے بڑھائے ہم بھائی؟ ایک سال میں 50,000 اس سال میں الحمدللہ, یعنی آج تک ماشاءاللہ, ایک مہینہ کیا اللہ کی نعمت ہوگی. ایک سال میں 50,000 لوگ ماشاءاللہ آئرہ کے ذریعے مسلمان ہوئے ہیں. اللہ ان کی محنت کو قبول کرے, صدقہ جاریہ بنائے. کوانٹٹی اور کوالٹی میں بھی آپ لوگوں نے ہی کام کیا, آپ ہمیں بتائیں. تو ان کو ایک آپ لوگوں نے ہی ایک مکاتب بنا کے ان کو ایک ٹھکانہ دیا بہترین, ان کو بیسک اسلامی تعلیم. 21 دن کا کورس ہے نا, 21 ڈیز جی, یعنی شروع میں. تو یہی کوالٹی کے لیے بہترین ہے ماشاءاللہ. تو یہ تو آپ جو جس فیلڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے اس میں اسی کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے. تو میں نے تو اس فیلڈ میں کام کیا نہیں ہے. بہت سے غیر مسلم ہمارے ہاتھ میں مسلمان ہوئے ہیں الحمدللہ, اور میرے بیانات سن کے بھی مسلمان ہوئے, لیکن ظاہر ہے میں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف تو نہیں کیا نا. میں تو ایک جنرلی ایک داعی ہوں اور مسلمانوں میں زیادہ کام کرتا ہوں. تو یہ کام کے تو آپ زیادہ ایکسپرٹ ہیں جو ابھی آپ نے پریزنٹیشن پیش کی ہے. اگر کوئی عام ادارے ہیں, دوسرے لوگ اور دوسرے مدارس جو بھی دعویٰ آرگنائزیشن کرتے ہیں, اگر ان کو بھی اگر کچھ عام نصیحت ہو, یعنی یہ کوالٹی اور کوانٹٹی کے بارے میں. کوالٹی اور کوانٹٹی تو ظاہر غیر مسلموں کو جو اشکالات ہیں, ایک تو محبت سے دعوت دینی ہے, کہیں گورنمنٹ کے اگینسٹ نہیں جانا ہے, کسی NGO کے اگینسٹ نہیں جانا ہے, کسی مشنری کے اگینسٹ نہیں جانا ہے. دعوت کے کام میں فاعفو واصفحو, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال دعوت دی ہے, تو اس میں صبر, چشم پوشی, اگنور, یہ سب اصول ہیں دعوت کے. ہوتا یہ ہے کہ ہم جہاد کو اور دعوت کو مکس کر دیتے ہیں, جو میدان جنگ کے اصول ہیں وہ دعوت پہ فٹ کرنا شروع کرتے ہیں, تو بہت مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. تو دعوت میں تو محبت, غیر مسلم کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہم آپ کے فائدے کے لیے آپ کو دعوت دے رہے ہیں, ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں, ہمارا کوئی, اور حقیقت میں بھی ہمارا آخرت کا فائدہ ہے, دنیا کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے فائدے کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں, ہمارا فائدہ نہیں ہے. تو محبت کے ساتھ, اور کسی کہیں بھی ایسی لڑائی جھگڑے کی صورت نہیں پیدا کرنی ہے. یہ باتیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, صرف ایک تکرار کی نیت سے میں کہہ رہا ہوں, آپ لوگ کو تو زیادہ اس کا تجربہ ہے, کہ کس عیسائیت کو یہ نہ لگے کہ ہمارا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں, ہندوؤں کو یہ نہ لگے کہ یہ ہمارے مندروں کو بند کرانا چاہتے ہیں. نہ بھائی, ہم آپ کو نہیں چھیڑ رہے, ہم ایک اسلام کا ایک سسٹم ہے, نظام ہے, عقیدے ہیں, وہ ان لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. آپشن آپ کے پاس ہے, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تو محبت اور بہت ہی ملنساری کے ساتھ اور بہت ہی خیرخواہی کے ساتھ یہ کام ہے. اس میں جذبات اور مشتعل ہو جانا اور ایک دم جو ہے وہ کسی کے اگینسٹ ہو جانا یا اسٹیٹ کے قوانین کو توڑنا, اس سے بہت مسائل کھڑے ہوں گے. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے دعوت میں. تو اس طرح کوانٹٹی بڑھے گی. کوالٹی کے لیے ان کو نماز کا پابند اور ذکر اللہ کا پابند, دعاؤں میں ان کا دل لگے. جیسے تبلیغ جماعت میں بھیج دیا جائے کسی کو, یا آپ نے بتایا کہ ایک مہینہ مسجدوں میں آپ لوگ اسٹے کرواتے ہیں, تو ان کو نماز کی پابندیاں کرواتے ہیں. تو کوالٹی کا مطلب درجہ احسان تک. تو احسان کا درجہ تو اللہ سے تعلق اور عبادت کے ذریعے ہی پیدا ہوتا ہے, دعاؤں کے ذریعے, تسبیحات کے ذریعے, نماز کے ذریعے ان کا اللہ سے ریلیشن مضبوط ہوگا. تو کوالٹی جب بھی بہتر ہوگی, اپنی کوالٹی بھی ان کی بھی. صحیح. تو یہ سفر میں جتنے دیر آپ ملاوی میں تھے, یا اور جتنے دیر آپ ملاوی میں ہے, اس میں کچھ ایک خاص انسیڈنٹ ہے, ایک کچھ خاص یعنی ایک انوکھا انسیڈنٹ جو آپ نے انوکھا انسیڈنٹ اس سفر میں یہ آیا رہا, جو میں نے پریزنٹیشن آپ کی دیکھی ہے, اتنے آرگنائز طریقے سے پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ اور پل پل کی خبریں, اور نارتھ امریکہ, ساؤتھ امریکہ, اور ایک طرف افریقہ, اور ایک طرف دوسرے کنٹریز ہیں جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں, تو آسٹریلیا, تو یہ سب دنیا کے مختلف کنارے ہیں, اور ان کو آپ نے کس طریقے سے انٹرنیٹ کے ذریعے کنیکٹ کیا ہوا ہے, اور ان کی آپ رپورٹس لے رہے ہیں, اور کیسے دائیوں کا ایک پورا جال بچھا دیا آپ لوگوں نے. یہ میرے لیے ایک بڑی ایک اچنبھے کی خبر ہے. پہلے بھی آئرہ والوں کے بارے میں سنا تھا
کہ بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن اتنی آرگنائز ایک تنظیم ہے، یہ فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور ہدایت اور رائے حق پر نصیب فرمائے. آمین. جزاک اللہ. تو یہ جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے ان کا نام ہے دعویٰ لیگسیز. دعویٰ لیگسیز. تو پھر ہم گیسٹ سے، ہم مہمان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کچھ لیگسی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کے آنے والے جنریشنز کے لیے چھوڑے تو پھر سب سے بیسٹ لیگسی کیا ہے؟ سب سے بیسٹ لیگسی یہی ہے کہ صدقہ جاریہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص تمہارے ہاتھ پہ ایمان قبول کر لے تمہاری دعوت پہ، خیر لک من حمر النعم، یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. تو کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان اپنے آپ کو دعوت کے کام سے جوڑ لے، چاہے وہ مسلمانوں میں دعوت ہو یا غیر مسلموں میں، تو اس سے بہتر کوئی صدقہ ہو نہیں سکتا. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب. جزاک اللہ. آپ نے جتنا وقت، جتنا محنت آپ نے کی ہے، جزاک اللہ. ان سب کے لیے جزاک اللہ بڑی خیر. نوازش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عبداللہ پنجوانی اور یہ تھا آپ کا دعویٰ لیگسیز، ہمارا معزز اور منور مہمان کے ساتھ مفتی طارق مسعود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.